اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. زبیر احمد میر، یو پی ایس کشٹا، کلاس 8th، سبجیکٹ انگلش، ٹاپک global warming, a catastrophe in the making. As I told you yesterday, and I explained you what global warming means, تو آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے. بچوں، لاسٹ ٹائم شروع میں کچھ لیسنز جو انگلش کے 7th کے شاید تھے، وہ انگلش کو میں آپ کو انگلش میں ہی اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا، تو سبھی بچوں نے کال کیا کہ سر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس کے بعد میں نے ٹرینڈ چینج کی، چاہے 6th ہو، 7th ہو یا 8th ہو، سبوں کو میں انگلش کا جو آپ کو سبجیکٹ پڑھاتا ہوں اس کی ٹرانسلیشن میں اردو میں کرتا ہوں آپ کی. اور پھر کشمیری نہیں کر پاؤں گا، 2 وجہ. ایک تو آپ کی زبان نہیں ہے کشمیری، تو دوسری الاؤڈ بھی نہیں ہے، تو انگلش کو انگلش میں ہی ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو بچوں، آج ہم آگے بڑھیں گے. Jammu and Kashmir is unique in having more than 6% of land area under freshwater ecosystem that include subtropical lakes of Jammu, floodplain lakes of Kashmir Valley, high altitude Himalayan lakes, perennial rivers of the Indus system, wetlands of different dimensions, ponds, snowfed streams, springs, reservoirs, etc. بچوں، جموں اور کشمیر میں اس میں ایک خصوصیت ہے کہ یہاں پہ 6% جو زمین ہے اس میں آپ کو پانی ملے گا. فریش واٹر ہے، لیکس ہے، فلڈ پلین لیکس ہے، ہمالین لیکس ہے، ریورس ہے، ویٹ لینڈس ہے، پونڈس ہے، سنوفیڈ سٹریمز ہے، سپرنگز ہے، ریزرویئرس ہیں، پانی کے جھرنے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، دریا آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا، آپ کے یہاں پہ وہ چشمے ہیں وغیرہ ہے. تو 6% زمین یہاں کی جو ہے پانی سے گری ہوئی ہے. As water resources of the world are facing qualitative and quantitative degradation, it is said that the future international wars will be fought on water. آپ کو پتہ ہے جو واٹر ریسورسز ہمارے ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، چشمے ہیں یا گلیشیئرس ہیں، تو ان کی کوالٹی اور کوانٹٹی میں ڈیگریڈیشن ہوئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، چینجز ہوئی ہیں، کمی آ گئی ہے پانی میں، یہ واٹر ریسورسز ختم ہونے لگے ہیں. تو کہا جاتا ہے اب جو جنگ لڑی جائے گی ملکوں کے بیچ میں، وہ پانی پر ہی جنگ ہوگی. Glaciers in Jammu and Kashmir are receding at an alarming rate compared to other glacial regions in the world. دنیا کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں گے، جموں اینڈ کشمیر میں جو گلیشیئرس ہیں وہ تیزی سے پگھلنے شروع ہو رہے ہیں، ختم ہونے جا رہے ہیں. In Suru Basin alone, we have lost about 16% of glaciers in the last 40 years. کہا جاتا ہے پچھلے 40 سالوں میں اگر ہم دیکھیں گے، اکیلے سورو میں 16% گلیشیئر جو ہے ختم ہو گئے ہیں. Similarly, we have lost 18% of Kulhai Glacier, the main source of drinking water and irrigation in the valley during the same period. اور انہی پچھلے 40 سالوں میں اگر ہم دیکھیں گے، کلہائی گلیشیئر کا 18% حصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، جو کہ ہمیں پینے کے پانی کے طور ہم استعمال کرتے تھے یا کھیتوں میں سنچائی کے لیے استعمال کرتے، وہ ختم ہو گیا ہے 18%. The reduction in snowfall together with the fast receding glaciers has resulted in water scarcity for irrigation and hydropower generation in some seasons. یہ جو سنو فال جو برف باری کم ہو رہی ہے اور گلیشیئرز ختم ہو رہے ہیں، پانی کی قلت ہو رہی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے،
اریگیشن، جو ہم کھیتوں کی سینچائی، اس پر اثر پڑ گیا. جو بجلی ہم پیدا کرتے ہیں پانی سے، ہائیڈرو پاور، ہائیڈرو مینز واٹر، جو پاور سے بجلی، پن بجلی جو ہوتے ہیں وہ کم ہو گئی ہے، مختلف چیزوں میں اس میں وہ کم ہو جاتی ہے بجلی ہمیں. فریکوینسی آف فلڈنگ ہیز آلسو انکریزڈ، اور سیلاب کے خطرات جو ہیں بڑھ گئے ہیں. coupled with the unplanned urbanization and mismanagement of GLM plans, the situation is going to be alarming in the near future. مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے جو اربنائزیشن ہوگی ہے، جو ہمارے فلڈ پلانز جہلم وغیرہ ہے، اس کو مس مینیج کیا گیا ہے. کوئی مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے، ان کی ڈریجنگ نہیں ہوئی، دریاؤں کی ڈریجنگ نہیں ہو رہی ہے جہلم ریور کی. اس سے کیا ہے، آنے والے وقت میں بہت خطرات اس سے بڑھ سکتے ہیں. Most of the wetlands that are used to act as sponge during flooding are being converted into concrete landscape. بہت سارے ویٹ لینڈس ہمارے یہاں پہ تھے جو کہ سیلاب جب آ جاتا تھا پانی ان میں چلا جاتا تھا. ان ویٹ لینڈس کو تبدیل کیا گیا ہے کس میں؟ اس میں اب کنکریٹائزیشن ہو گئی ہے، اس میں اب مکان بننے لگے ہیں، انکروچمنٹ ہونے لگی ہے. Another phenomenon that is directly related to global warming is the occurrence of high velocity storms in the valley, which have caused devastation to crops and fruits, thus affecting the livelihood of many people. گلوبل وارمنگ سے کیا اور کیا ہو جاتا ہے؟ ہائی ویلاسٹی، تیز طوفان آنے لگے ہیں جس سے فصلیں تباہ ہو گئے ہیں، میوے کے باغات تباہ ہو گئے ہیں، اور لوگوں کا روزگار پہ اثر پڑ گیا ہے. ریسنٹلی کشمیر ہیز بین وٹنسنگ ڈراسٹک چینج ان پریسپیٹیشن ایز ویل ایز سیزنل چینجز. اگر ہم دیکھیں گے بارشوں میں تبدیلیاں ہو گئی، بارشیں کم ہو رہی ہیں یا حد سے زیادہ ہو رہی ہیں، موسموں میں تبدیلی آ گئی ہے. ان دی پروسیس سم سیزنز لائک ارلی اسپرنگ ہیو بین کمپلیٹلی لاسٹ. اگر ہم دیکھیں گے جو اسپرنگ کا موسم ہوتا تھا ہمارے یہاں وہ تقریباً ختم ہو گیا، دیکھنے کوئی نہیں ملتا ہے، کچھ ہی دیر کچھ ہی دن ٹکتا ہے. دا چینج از فیلٹ اے موسٹ آف اسپرنگ فلاورس لائک دا narcissus that normally used to flower in March can now be seen in full bloom in January or February. اب دیکھیے گرمی کتنی بڑھ گئی ہے، جو پھول ہم مارچ میں دیکھتے تھے، جو پھول مارچ میں کھلتے تھے، جیسے پہلے شروع میں نے سمری میں آپ کو بتایا، وہی پھول اب جنوری اور فیبروری کے مہینے میں کھلنے لگتے ہیں، یعنی ٹمپریچر بڑھ گیا ہے. The demarcation between seasons that was well defined a decade ago has vanished. It is now difficult to distinguish between spring and summer. موسمی تبدیلی اتنی آ گئی ہے، سپرنگ اور سمر، موسمی گرما اور سپرنگ کے موسم میں کوئی فرق ہی نہیں رہا ہے، ایک جیسے لگتے ہیں. سمر میں پھول کھلتے ہیں، اب سپرنگ میں ہی پھول کھلنے لگتے ہیں، سپرنگ سے پہلے ہی کھلنے لگتے ہیں، یا سپرنگ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے نکل گیا، کہاں سے سمر شروع ہو گیا. ایز آلسو بٹوین آٹمن اینڈ ونٹر، اسی طرح آٹمن اور ونٹر جو خزاں کا موسم تھا اور سردی کا موسم، ان میں بھی کوئی فرق ہی نہیں رہا، یہ بھی ایک جیسے لگتے تھے. 4 موسم تھے، چاروں کے 4 بدل گئے ہیں، لگتا ہے اب ایک ہی موسم ہے. Most of the plains in Kashmir used to remain under the snow until early spring. بہت سارے پہاڑ جو کشمیر میں تھے یا میدان تھے، تقریباً جب برف باری ہوتی تھی تقریباً سپرنگ کے موسم تک وہ برف موجود رہتی تھی. But now plains even in winter are bereft of any white cover. لیکن آج کل وہی میدان جہاں پر سفید چادر چڑھی ہوتی تھی، آج کل وہ بھی ایون ونٹر سردیوں میں بھی وہ نظر نہیں آتا ہے. The isles were a common sight in Kashmir but now they are seen only at higher altitudes. کشمیر میں ایک کام چیز تھی آئزلز، یہ جو ہے کورا، کشمیری اس کو ششر کانٹ کہتے ہیں، جو چھت کے سے باہر کا پانی پگھلتا ہے، وہ ٹپکتا ہے اور وہ ڈنڈیاں سی بنتی، چھڑیاں سی بنتی ہیں، ان کو آئزلز بولتے ہیں. کورا بن جاتا ہے، تو آپ کی زبان میں کورا ہی بولتے ہیں، تو اس لیے یہی لفظ استعمال میں کر رہا ہوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ دیکھنے کو ملتے ہی نہیں ہیں.
آپ اپنے پیرنٹوں سے پوچھے تو وہ کہیں گے اسے لمبے لمبے 10-10 فیٹ 20-20 فیٹ لمبی ہوتی تھیں یہ آئس لینڈز، آج کل اونچی پہاڑیوں پر ہی یہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ Wetland habitat productivity and process being linked to the cycle and seasons are getting adversely affected due to the seasonal changes in the precipitation and runoff. ہمارے جو ویٹ لینڈس ہیں، جو سیزنل چینجز ہوئے ہیں، جو بارشوں میں تبدیلی آ گئی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ کہیں بالکل نہیں، اس سے کیا ہو گیا ہے، اس سے تبدیلی آ گئی، جو سائیکل جو سیزنل چینجز تھے ان میں تبدیلی آ گئی ہے، بہت ساری تبدیلی آ گئی، ان پہ بہت برا اثر پڑا ہے۔ while the major lakes like the Dal and Wooler have shrunk considerably. اگر آپ دیکھیں گے ہمارے بڑے بڑے لیکس جو یہاں پر جھیل مثلا ڈل لیک ہے، ڈل جھیل ہے، وولر جھیل ہے، وہ شرنک ہو گئے، تنگ ہو گئے ہیں۔ many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared. آپ کے ارد گرد بھی واٹر باڈیز ہوں گی، سیزنل پونڈس ہوں گے جن میں پانی رہتا، اب وہ تقریباً ختم ہونے لگے ہیں۔ آپ کے ایریا میں بھی ایک اوپر چشمہ تھا ہوا کرتا تھا جیسے آپ پانی لیتے تھے، بچوں وہ آپ دیکھتے ہیں آج وہ بالکل ختم ہو گیا، اس میں کبھی پانی ہی نہیں ہوتا ہے، یا ہوتا ہے تو کچھ ہی دنوں تک ہی رہتا ہے، یا کچھ مہینے، 1 مہینے 2 مہینے۔ Most of the wetlands have less biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about half a century ago. اگر آپ 100 سال پہلے دیکھیں گے جو ہمارے ویٹ لینڈس تھی اور اس کا فلورا فونا پہ اگر دھیان دیں گے وہ بھی پورا تبدیل ہو گیا ہے۔ یہاں کے ویٹ لینڈس میں باہر سے پرندے آیا کرتے تھے، آج بالکل کم آ جاتے ہیں یا نہ آنے کے برابر ہوتے ہیں۔ اور کیا ہو گیا ہے ان ویٹ لینڈس میں، ان دی پروسیس obnoxious weeds and other aquatic life have succeeded the more productive and useful biota. اور کیا لوگ جب انہی ویٹ لینڈس میں گندگی وغیرہ ڈالتے ہیں تو ان میں obnoxious weeds ایسی گھاس چڑھتی ہے نا جس میں بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، اور جو ان ویٹ لینڈس کو خراب کرتی ہے، ان کا پانی ختم کر دیتی ہے، وہ اس میں نکل آتے ہیں۔ دی migratory birds have changed their cycle. جو برڈس یہاں پہ مائگریشن کر کے آتے تھے یا یہاں سے دوسری جگہ جاتے تھے، مائگریشن کرتے تھے، ان کا سائیکل بھی چینج ہو گیا، ان کا آنے جانے کا چکر بھی چینج ہو گیا۔ while some of them stay here even during summer. کچھ تو ان میں سمر کے مہینے تک ہی رہتے ہیں، others do not return even in winters. کچھ پرندے جو پہلے آتے تھے اب وہ بالکل سردیوں کے مہینے تک بھی نہیں آتی، سردیاں بھی وہ نہیں آتی ہیں، پہلے وہ آتے تھے۔ کچھ پرندے ایسے ہوتے تھے جو باہر سے یہاں آتے تھے سمر تک پھر چلے جاتے تھے، کچھ پرندے سمر میں آتے تھے وہ بالکل ونٹر تک رہتے تھے، وہ بالکل نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کو واٹر ویٹ لینڈس رہے ہی نہیں۔ The waterfowl that used to migrate here during winter months stays here for most of the year. Some birds like hoopoe, which we have seen in the flocks and sleeping, are hardly spotted. Many others like Katij have completely disappeared. بہت سارے برڈس جو یہاں پر جوک در جوک آتے تھے وہ بالکل اب دیکھنے کو کم دیکھنے کو ملتے تھے۔ ہپو ہے ایک برڈ، اور کتج یہ پوری طرح سے یہاں سے ڈس اپیئر ہو گئی، آج بالکل آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں۔ تو بچوں آج اتنا ہی پڑھیں گے، کل سے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔